بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ آج کے کوئز کمپٹیشن کا ٹاپک ہے جنت کا مختصر تعارف، قرآن میں اس کے ذکر کیے گئے اوصاف اور صفات، اور جنت میں لے جانے والے اعمال۔ جو لوگ اس کمپٹیشن میں شریک ہیں ان سے گزارش ہے کہ غور سے سنیں۔ جنت در حقیقت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ ایسا باغ جس کے چاروں طرف ہریالی ہو اور گھنے درختوں نے اسے گھیر لیا ہو، چھپا لیا ہو، تو اسے عربی میں جنت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس جنت کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی حسین اور جمیل اور بہت ہی دیدہ زیب انداز میں بیان کیا ہے۔ جنت کے کئی نام ذکر کیے گئے، مثلا دار السلام، دار الخلد، دار المقامہ، دار الآخرہ، مقام امین، جنت المأویٰ، جنات عدن، مقعد صدق، جنات النعیم، جنات الفردوس۔ بہرحال قرآن مجید میں جنت کے بہت سارے اللہ رب العالمین نے نام ذکر کیے ہیں، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ اس کے تعلق سے کسی کان نے کوئی خبر سنی ہے، اور نہ ہی انسان کے تصور میں یا اس کی دلی کیفیت میں اس کی اصل کیفیت وارد ہوئی ہو۔ تو جنت کا یہ تصور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کی کئی صفات بھی بیان کی ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن میں جو جنت کا تعارف ہوا ہے اور جو صفات بیان کی گئی ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جنت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جنت میں اہل جنت کو کسی قسم کی تھکاوٹ نہ ہوگی، جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے، جنت کے پھل اور اس میں جو بہاریں ہوگی وہ دائمی اور ہمیشہ کی ہوگی، جنت میں لوگوں کو بھوک اور پیاس نہیں لگے گی، اس کے باوجود بھی طرح طرح کے انواع اور اقسام کی زیب و آرائش ہوگی۔ اہل جنت سونے کے کنگن، سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر جو ہے نمودار ہوتے رہیں گے۔ اہل جنت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری نہروں کا بھی ذکر کیا ہے، شراب کی نہر اور عسل یعنی شہد کی نہر، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری نہروں کا ذکر ہے۔ جنت کے تعلق سے حور کا بھی ذکر کیا گیا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ رب العالمین جو مرد حضرات ہیں ان کو عورتیں، اور جو عورتیں ہیں ان کو چونکہ حور کا جو لفظ ہے عربی زبان میں مرد اور عورت دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے حور ہوگی تو عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ در حقیقت حور کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر ہوتا ہے، اور عربی زبان میں ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو نہ مذکر ہیں اور نہ مؤنث ہیں۔ اسی طریقے سے جنت کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ اہل جنت لذیذ اور اپنے من پسند گوشت اور پرندوں کے گوشت، مچھلیوں کے گوشت اور بھی طرح طرح کے لذیذ پھل اہل جنت کو جو ہے برابر عطا کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن میں یہ صفات وارد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی بہت ساری صفات بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث شریف میں آپ نے بیان فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سب سے مشہور باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الریان وغیرہ ہیں۔ جنت کے ہر دروازے کی چوڑائی 1200 کلومیٹر ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ذکر فرمایا جس میں ہے کہ جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آئیں گے اور جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ جنت میں حدیث شریف میں جیسا کہ وارد ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے محلات کا ذکر فرمایا، جنت میں موتیوں کا ذکر فرمایا، جنت کے کھجوروں کا ذکر فرمایا۔ مدینہ منورہ کی فضیلت میں آپ نے بیان فرمایا کہ بہت ساری چیزیں مدینہ کی ایسی ہیں جو جنت میں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کوثر ہوگی، نہر کوثر۔ ہمارے بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ حوض کوثر، دیکھیے حوض الگ چیز ہے اور کوثر الگ چیز ہے۔ حوض ہر نبی کو دیا جائے گا، اور
ہمارے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حوض دیا جائے گا اس کی خاصیت اور اس کے ایٹریبیوٹس دیگر انبیاء کے حوض کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگے، اور اسی حوض سے ایک چھوٹی سی نہر نکلتی ہے جو سیدھے جنت میں جاتی ہے، اسے کوثر کہتے ہیں۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے سمندر اور ایک ہوتا ہے سمندر سے لگا ہوا دریا جو نہروں تک پہنچتا ہے، تو بالکل اسی طریقے کی کیفیت جو ہے جنت کی بھی بیان کی گئی کہ جنت میں حوض بھی، جنت کے باہر حوض بھی ہے، اور جنت میں جانے والی نہر ہے، اسے جو ہے عفواً کوثر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اہل جنت عیش و عشرت، راحت و سکون اور دلکش مناظر کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو انہیں اللہ رب العالمین ان کے اعمال کی بنیاد پر اور ان کے صبر کی بنیاد پر عطا فرمائے گا۔ آخری نقطہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ڈر، اس کا خوف، یہ جنت کی چابی ہے، کنجی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اکثر لوگ جنت میں جو جائیں گے وہ کس بنیاد پر جائیں گے، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اختیار کرنے والے اور بہترین اخلاق اختیار کرنے والے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسرا اہم عمل جو ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے وہ خلوص دل سے کلمہ شہادت کی گواہی دینا اور مرتے دم تک استقامت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر قائم رہنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص خلوص دل کے ساتھ شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وفات کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا بھی اس فضیلت کا ضامن ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے مال کی حفاظت میں جو شخص شہید کیا جائے وہ جنتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یعنی یتیم اس کو کہتے ہیں جو بلوغت سے پہلے جس کے والد یا والدہ یا دونوں میں سے کوئی ایک وفات پا جائے، تو ایسے شخص کی کفالت کرنے والا یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، یعنی ایسے موقع پر اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا اور اس کی تکلیفوں پر صبر کرنے والا، اس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ نماز اشراق کی 4 رکعت اور نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نماز فجر اور نماز عصر کو باقاعدگی سے ادا کرنے والا جنت میں جائے گا۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جو ان 2 نمازوں کی پابندی کرے، فجر اور عصر کی نماز، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جسے آیت الکرسی سے محبت ہو اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت اپنے اندر ڈالے، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ کثرت سے نفلی روزے رکھنے والوں کے تعلق سے بھی وارد ہے۔ اچھی گفتگو کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور اخلاص کی امید رکھنا۔ کھانا تو بہت سارے لوگ کھلاتے ہیں، مگر اس حالت میں کھلانا کہ آپ کے اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہوں، تو یہ والی کیفیت انسان کو جنت سے قریب کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا بھی جنت میں جانے کا سبب ہے، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیں گے۔ تو جہنم کی آگ کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ رب العالمین جنت نصیب فرمائیں گے۔ ایک اور عمل ہے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت، جیسا کہ بہت مشہور حدیث ہے کہ جو شخص مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنا اور ان ناموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، یہ بھی جنت میں دخول کا سبب ہے۔ سورہ اخلاص سے محبت جنت میں دخول کا سبب ہے۔ مساجد کی طرف کثرت سے چلنا، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا، دینی تعلیم حاصل کرنا اور شرم اور حیا کو اختیار کرنا، خاص کر آج کے اس دور میں جب کہ شرم اور حیا کو بہت ہی کم اہمیت حاصل ہو رہی ہے اس میڈیائی دور میں، ایسے وقت میں شرم اور حیا کی پابندی کرنا اور بلا وجہ کے کمنٹ، بلا وجہ کے ویڈیو، بلا وجہ کی تصویریں شیئر نہ کرنا، یہ بھی جنت میں داخل ہونے کا سبب بن سکتا ہے اگر آپ اخلاص نیت کے ساتھ اس کی پابندی کریں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بلا ضرورت کسی سے نہ مانگنا بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ آپ کی حاجت ہے، شدید حاجت ہے، لیکن آپ صبر کریں۔ اسی طریقے سے تسبیح و تحمید کے تعلق سے تکبر، خیانت اور قرض سے دور رہنا، اپنے آپ کو قرض لینے سے دور رکھنا بھی جنت کا سبب بنتا ہے۔ مسجد میں اذان کی پابندی، اذان کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا۔ عورتوں کے تعلق سے یہ وارد ہے کہ
عورتیں اگر احکام اسلام کی پابندی کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے شوہر پر صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ حج مبرور کے تعلق سے بھی وارد ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے اور اس کی راہ میں پہرا دینا، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں پہرا دے اور لوگوں کی حفاظت کے لیے متعین ہو، خواہ اسے گورنمنٹ متعین کرے یا خود سے متعین ہو۔ خود سے متعین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجہول جھنڈے کے نیچے نہیں بلکہ معروف جھنڈے کے نیچے تطوعاً وہ اللہ فی سبیل اللہ لوگوں کی حفاظت کے لیے مامور ہو، تو وہ بھی اگر اس کی نیت درست ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی جنت نصیب فرمائیں گے۔ وضو کے بعد نفل نماز کا اہتمام، یہ بھی جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، یہ بھی جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اس نے گویا کہ جنت کا راستہ جو ہے کھو دیا۔ یہ حدیث ابن ماجہ نے روایت کی اور اسی معنی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی روایت فرمایا ہے۔ تو یہ چند اعمال تھے جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جنت کے اعمال کو تلاش کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔